یہاں پہ آ کر کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا جی، آپ لوگوں نے بہت اچھے سے ہمیں گائیڈ بھی کیا اور ہمیں اچھے طریقے سے سکھایا بھی اور ہمیں بتایا بھی یہ ایسے بناتے ہیں، ایسے سیکھتے ہیں اور ایسے مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو دوست یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھائی عرفان سائنس والا کے پاس تشریف لے کے آئے، اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہیں یہ لولی پاپ وغیرہ، اور خود یہ بنائے ہیں؟ خود بنائے، ادھر آ کے سیکھے بھی ہیں اور یہ خود تیار کیے ہیں اور خود ہی ان کو پیک بھی کیا ہے کہ دیکھو میرا بھائی ہمت کرو اور اپنا کاروبار شروع کرو۔ جب آپ اپنا کاروبار کرو گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں بھی برکت پائے گا۔ لیکن صاف نیت کے ساتھ اور اچھی سوچ کے ساتھ کاروبار کرو، یہ نہ سوچو کہ ہم 2 نمبری کریں، نہیں پھر کامیاب نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں وہاڑی سے تشریف لائے قاری رفیق صاحب، جنہوں نے ماشاءاللہ صرف 30,000 روپے سے لولی پاپ کی فیکٹری لگا لی ہے۔ کیوں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں؟ اپنا کاروبار کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں یہ بزنس شروع کیا؟ کیسے شروع کیا؟ کیا کیا چیزیں ادھر سیکھیں؟ اور اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی ہی 30,000 سے بھی فیکٹری لگتی ہے۔ ابھی ملتے ہیں قاری صاحب سے۔ السلام علیکم سلام قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، خیر خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دیں۔ جی میرا نام قاری رفیق احمد جامی ہے جی، میں وہاڑی سے تشریف لے کے آیا ہوں اور میں نے ادھر آ کے یہ لولی پاپ بنانا بھی سیکھا ہے اور چاکلیٹ بنانی بھی سیکھی ہے۔ اور بھائی عرفان صاحب کی بڑا میں شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے بہت ہی اچھا تعاون فراہم فرمایا اور اچھی طریقے سے مجھے گائیڈ بھی کیا اور مجھے مارکیٹنگ کرنے کا بھی انداز سکھایا، بھی اس طریقے سے مارکیٹنگ کی جاتی ہے۔ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے میں الحمدللہ امام مسجد تھا، قاری صاحب تھا اور بچوں کو پڑھاتا بھی ہوں، اب بھی ہوں۔ قاری صاحب یہ بتائیں آپ کی سیلری کتنی ہے؟ میری جی الحمدللہ 15,000 ہے جی۔ 15,000 سیلری اس مہنگائی کے دور میں گزارا کیسے ہوتا ہے؟ بس یہ اللہ کا کرم ہے جی، ہو جاتا ہے لیکن بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اپنا کاروبار کرنے کا کیسے ذہن بنا؟ یہ جی آپ کی ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پہ، لیکن اس سے ہمارا ذہن بنا کہ کچھ نہ کچھ بزنس ہونا چاہیے اپنا اور کم پیسوں میں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ نے 30,000 میں ہمارا کام شروع کروا دیا۔ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہیں یہ لولی پاپ وغیرہ، اور یہ بنائے ہیں؟ خود بنائے، ادھر آ کے سیکھے بھی ہیں اور یہ خود تیار کیے ہیں اور خود ہی ان کو پیک بھی کیا ہے۔ آپ کے سامنے ہمارا سیل مین بیچنے گیا، بنا کے جی بیچنے گیا، اس سے بھی کچھ سیکھا؟ جی بالکل، ان سے یہ چاکلیٹ بنانا سیکھا اور اس کو چاکلیٹ خود بنا لی؟ جی الحمدللہ سیکھ بھی لی؟ جی۔ کھول کے دکھائیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ چاکلیٹ بالکل فریش بنی ہے اور اس پہ اتنی زیادہ محنت بھی نہیں ہوتی، انسان سیکھنا چاہے تو 1 گھنٹے میں سیکھ جاتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ بتائیں کہ آپ نے یہ 30,000 سے کام شروع کر لیا ہے؟ جی الحمدللہ۔ کیا لگتا ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ میرا یقین بھی ہے، اور جس بندے کا یہ یقین کامل ہو جائے نا وہ خود بھی کر سکتا ہے، خود اپنے آپ پہ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر لوں گا، اور اس میں کوئی پریشانی نہیں، انسان کر ہی لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اتنی دور سے چل کے آئے، رات کے پہنچے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور صبح سے میٹنگز ہوئی، چیزیں بنانا سیکھی، دیکھیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کیوں آئے ہیں اور کیا فائدہ ہو گیا آپ کو؟ جی دیکھیں جی، ایک تو آپ نے جو پہلی بات کی ہے کہ بھی آپ کیوں آئے ہیں، دیکھیں 15,000 میں جو مہنگائی کا دور ہے نا، اس میں گزارا نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ 5 میرے بچے ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے ان کی پڑھائی، ان پہ خرچ کرنا، لیکن میں نے یہ اس لیے سوچا کہ کم سے کم وہ 15,000 تو تنخواہ مل ہی رہی ہے، لیکن اپنا سائیڈ بزنس ہوگا، اس سے 1,000 روپیہ
دن کا بھی میں کماؤں گا, میرا روزگار بھی اچھا ہو جائے گا اور انشاءاللہ مشکلاتیں بھی آسان ہو جائیں گی. انشاءاللہ. یہاں پہ آ کر کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا جی, آپ لوگوں نے بہت اچھے سے ہمیں گائیڈ بھی کیا اور ہمیں اچھے طریقے سے سکھایا بھی اور ہمیں بتایا بھی یہ ایسے بناتے ہیں, ایسے سیکھتے ہیں اور ایسے مارکیٹنگ کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو دوست یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھائی عرفان سائنس والا کے پاس تشریف لے کے آئے. علماء یعنی کہ عالم دین سب سے غریب کیوں؟ یہ تو لوگوں کو کرنی چاہیے نا کہ امام مسجد کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے. ایک امام کا نام, امام کا مقصد کیا ہے, سردار. لیکن اب ہم کمی بن کے رہ گئے ہیں, لوگوں جو بھی کہتے ہیں ہمیں ماننی پڑتی ہے, وہ نہیں ہماری مانتے. اس لیے اپنا اب کوئی بھی بات ایسا مسئلے کی بھی بات کریں تو وہ بھی لوگ سننا, بلکہ ایسے وقت ہے کہ جمعے کے دن بھی لوگ جب خطبہ ہوتا ہے وہ تب آتے ہیں, واضح و نصیحت تو کوئی سننا نہیں چاہتا. قاری صاحب ایک بات معذرت کے ساتھ ہی پوچھوں گا, لوگ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں کہ کاروبار کرو, کاروبار میں اتنا منافع ہو جائے گا, اتنے پرسنٹ بزنس میں ہے, یہ چیزیں آپ سناتے ہیں لیکن لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دو طریقے کی سوچ والے انسان ہوتے ہیں. ایک تو خود کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ان کو تو کوئی بتانے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, اور جب پیسہ نہیں ہوتا تو وہ کریں گے کیا؟ قاری صاحب جو میرا ذہن کام کرتا ہے نا, یہ کرتا ہے کہ آپ خود بزنس نہیں کرتے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ جی جی یعنی کہ اگر امام مسجد امامت کروائے, کب روکا ہے, ضرور کروائے, ضرور کروائے, لیکن صرف امامت ہی کروائے یہ نہیں کہ آپ نے گھر بار بیوی بچے رشتہ دار سبھی اٹیچ ہے نا, تو آپ اس کے ساتھ اپنا بزنس کریں. تو زبان میں اثر کس کے آتا ہے؟ جو خود کرتا ہے. اگر آپ منبر رسول پہ بیٹھ کے تلقین کریں بزنس کرو, کوئی بندہ مشورہ لینے آ جائے, بتاؤ میں کیسے بزنس کروں, میرے 10 لاکھ پھنس کے کیسے نکلیں گے, کیا سٹریٹجی دیں گے, ادھار پہ مال سیل کرنا ہے تو کیسے بیچوں, نقد پہ بیچنا ہے تو کیسے بچوں, کون سی چیز شروع کروں, کس پہ کتنا پروفٹ لوس ہوگا, آپ گائیڈ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس چیز کا ہمارا تجربہ ہی نہیں ہے. تجربہ ہی نہیں ہے. جب تجربہ نہیں ہے نا تو وہ اثر بھی نہیں لیتی مخلوق پر. اگر آپ لوگ یقین جانیے, میرا جو ویژن ہے وہ یہ کہتا ہے, اگر آپ لوگ علماء, قاری حضرات, حافظ حضرات, حفاظ حضرات اگر یہ بزنس شروع کر دیں اور منبر رسول پہ بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیں کہ لوگوں اپنا کاروبار کرو, لوگوں اس میں خودداری ہے, ٹھیک ہے, یقین کریں آپ کی آواز میں بھی دم ہوگا, آپ کی سوچ میں بھی دم ہوگا, اور آپ کے کام میں بھی دم ہوگا. اگر خود نہیں کرتے نا پھر کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ جی. اگر آپ نے بزنس شروع کر دیا اور آپ واقعی کامیاب بھی ہو گئے, کیا لگتا ہے لوگ آپ سے جڑے کامیاب نہیں ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ کیوں نہیں ہوں گے جی. دیکھو نا, یہ میں سوچ لے کے آیا ہوں, اور یہ سوچا کہ انسان اس پوڑی پہ پیر رکھتا ہے. میں نے قدم رکھا ہے اس لیے اس پوڑی پہ یہی سوچ کے کہ اگر اپنا کاروبار کروں گا. لیکن یہ بھی بات ہے نا کہ لوگ اس کے تنقید کا بھی بہت نشانہ کرتے ہیں. دیکھو یہ ہمارا مول بھی, یہ اب کام کرنے لگ گیا, اب جی ہمارا مول بھی یہ کرتا ہے, پھر قاری صاحب کون کہتا ہے؟ لیکن یہ بھی سوچ ہے, لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ہماری کچھ تھوڑی مجبوریات بھی ہوتی ہیں, ہم لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, لیکن لوگ اس بات پہ ایگری نہیں ہوتے بھی, یار ہمارا امام وہ, اور لوگ کہیں کہ یار وہ تو سیل میں نہیں کر رہا ہے, وہ تو یہ جی اپنی یہ جی لولی پوپ بنا رہا ہے, کتنا گھٹیا کام ہے. لیکن لوگوں کی سوچ سے ہم تھوڑے متاثر نہیں ہوتے, لیکن ہمیں خود کا کرنا چاہیے. ہمارے بچے بھوکے ہیں, لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے, وہ ہم سے اپنے گھر سے تھوڑے لا کر دیتے ہیں. ہم نے خود کریں گے تو خود کمائیں گے نا, بچوں کو کھلائیں گے, اور کیسے ہم ہاتھ پلائیں گے لوگوں کے سامنے, یار مجھے دو, یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے. لیکن جو منبر رسول پہ بیٹھتا ہے اور یہ اللہ پاک اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, جو ایسے کام ہاتھ کرنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ ایسے نہیں کر سکتا, اور جو ایسے رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے غنی بھی کر دیتا ہے. تو بس یہی تھا, سوال بھی آپ سے ہی تھا, جواب بھی آپ نے ہی دے دیا کہ بھائی جب آپ کے بچے بھوکے ہیں نا
کوئی نہیں آتا. بالکل وہ آپ نے اپنے حصے کا دیا، خود جلانا ہے، خود جلانا ہے. یاد رکھیں قاری صاحب، آپ کی سوچ میں، آپ کی قلم میں، آپ کے الفاظ میں، آپ کے اپنے اندر ایک روشنی آ جائے گی، ایک پاور آ جائے گی اگر آپ خودداری پہ آ جائیں گے. یعنی انشاءاللہ. کہ ابھی تو آپ اپنی مرضی سے کچھ بول بھی نہیں سکتے. جی جی وہ آپ نے ادھر وہی بولنا ہے جو کمیٹی نے بتانا ہے، ادروائز کچھ پلس مائنس کرو گے تو وہ نہیں. سنت قرآن و حدیث کے مطابق آپ کھل کے بھی بات بھی نہیں کر سکتے. یہ آج کا دور اور وقت آ گیا. وجہ کیا ہے کہ ہم ذہنی طور پہ بھی اور ہر طریقے سے غلامی کی سائڈ پہ چلے گئے ہیں. اگر ہم اپنا بزنس کریں، اپنا کاروبار کریں، اپنی ٹیم بنائیں، اپنی پاور بڑھائیں تو انشاءاللہ ہر چیز میں دم خم ہوگا. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ بیچیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. قاری صاحب اس سے جان چھڑاؤ. سب تو بڑا روگ کی کہن گے لوگ. نہیں سمجھے؟ اس بالکل سے بالکل آزاد ہو جاؤ. لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہنے والے کون ہوتے ہیں بھائی؟ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی اب صاحب کے بچے بھوکے ہیں، وہ بھی کہہ کے چلے گئے. لے کے کون آتا ہے؟ کوئی نہیں لاتا. کوئی نہیں لاتا جی. حقیقت ہے نا. تو بس اب صاحب بات یہی ہے کہ جب آپ اپنے بزنس میں آ جاتے ہیں تو سارے دکھڑے دھل جاتے ہیں. انشاءاللہ جی آپ یہ اور سوچ. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، حافظ بھی نہیں ہوں، قاری بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے کچھ دن پڑھا ہے. میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے کتابیں کم پڑھی ہیں، لوگوں کو چہرے زیادہ پڑھے ہیں. دن رات میرا کام ہی یہی ہے. تو آپ خود ہی لوگوں کو سناتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت سنبھالی تو کیا کیا پہلے دن؟ آپ نے خود ہی اپنے سر پر ٹوکری اٹھا لی اور چل پڑے کام کے لیے. تو حضرت عمر فاروق نے ہاتھ باندھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں خلیفہ ہوں تو کیا ہوا، کام بھی تو کرنا ہے نا، میرے بچے بھی ہیں نا. کہ حضور نہیں، آپ بیٹھیں، آپ کو معاوضہ ملے گا، آپ ادھر کا کام سنبھالیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو کہ میری جو تنخواہ ہے نا وہ ایک مزدور کے برابر رکھنا، تاکہ اگر جو اس کا گزارا ہو گیا تو میرا بھی گزارا ہو جائے گا، اگر نہ گزارا ہے تو پھر مزدور کی بھی تنخواہ بڑھا دیں گے. یہ ان کی سوچ تھی، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. لیکن آج کل جو وقت ہے، وقت کا تقاضا ہے، وہ یہ بات تو نہیں ہے. لیکن اور بات ہے، مولوی صاحب تو کہہ دیتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ قاری صاحب آپ نے شام کا کھانا بھی کھایا یا نہیں کھایا؟ آپ کا 15,000 جو سیلری لیتے ہیں کہ آپ کا گزارا ہو جاتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا. اللہ کی عزت کی قسم ہے، کوئی نہیں پوچھتا. قاری صاحب اگر ہم اپنا کاروبار کر رہے ہو نا، اس میں کیا فیلنگز آتی ہیں. میں خود سچ بتاتا ہوں، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے جب گھر میں انتہائی غربت تھی نا، جھوٹ بھی بولنی پڑتی تھی. بالکل جھوٹ بول کے بھی مشینیں بیچنی پڑتی تھی، فلاں فلاں فلاں، اپنا ذاتی مفاد ڈالنا پڑتا تھا. لیکن آج کا دن ہے جب رج گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں نا، اب اپنا ذاتی مفاد سے نکل گئے ہیں. آپ آئے ہیں، جتنا بجٹ تھا اتنے سے بزنس کروایا. جی جی کوئی نظر آیا اس بندے کا یار یہ ذاتی مفاد ہے؟ نہیں نہیں. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جتنے میرے پاس پیسے تھے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے ہی پیسے ہیں، آپ نے کہا اتنے میں آپ کا بزنس شروع ہو جائے گا. پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ جی کہنے کا مطلب یہ ہے، نہ کوئی مشین ہم نے بیچی آپ کو، نہ کچھ. یہ را مٹیریل پنجاب ٹریڈر ڈیل کرتا ہے، لیکن ایک مشن کے ساتھ جڑ جی گئے جی ہیں. ہم ذاتیات سے نکل چکے ہیں. ٹھیک ہے. بس بالکل اسی طریقے سے کہ جب آپ ایک بڑے مشن پہ چل پڑے نا، پھر ان چیزوں سے نکل جاتے ہیں. لیکن وقت کا تقاضا بھی ہے اور سب کچھ ہے. پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو حقیقت بات یہ ہے کہ جس کے گھر دانے اس کے کمرے بھی جانے. جی جی ٹھیک ہے. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو کاروبار میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے. آمین. قاری صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ فیکٹری تو لگا لی آپ نے، وہاڑی میں کس جگہ پہ لگائی ہے؟ جی گڑھا موڑ کے ساتھ ہے گاؤں، چک نمبر 88 WB. اچھا جی، وہاں پہ آپ نے گڑھا موڑ وہاڑی کے پاس آپ نے فیکٹری لگا لی ہے. جی الحمدللہ. اگر آپ کے علاقے سے ارد گرد کے گردنواح کے لوگ آپ سے خریدنا چاہیں تو کیا آپ ان کو آن لائن سپلائی دے دیں گے؟ انشاءاللہ جی کیوں نہیں دیں گے. یہ جو لولی پاپ ہے، یہ ہو گیا چاکلیٹ وغیرہ ہوگی، یہ میں آپ کو فیکٹری ریٹ میں، جو مجھے خریدنا چاہتے ہیں وہ جو دوست، ان کو میں یہ فیکٹری ریٹ میں انشاءاللہ دوں گا.
اپنا موبائل نمبر 0301 37444907 0301 3744 یہ قاری صاحب کا موبائل نمبر ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ قاری صاحب سے رابطہ کریں، اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کریں. یہ معاشرہ کے لیے گولڈن سکے ہیں، یہ ہیرے ہیں. ان کو پروموٹ کرو، ان کو سپورٹ کرو. یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ابھی تک بھی اتنی عمر ہو گئی ہے خدمت کر رہے ہیں، اور بزنس بھی خدمت کا دوسرا نام ہے. یہ آپ کے اپنے علاقے میں ایسی لہر پھیلا دیں گے کہ امپورٹ کو روکیں گے، اپنی پاکستانی پروڈکٹ بنائیں گے، انہی کی تشہیر کریں گے. لہٰذا ان سے ضرور ایک دفعہ آپ رابطہ کر کے ان سے میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کوشش کریں. جو یہ وہاڑی ہے، خانیوال ہے، کبیر والا ہے، اس کے گرد و نواح کے علاقے، ان بھائی سے ضرور رابطہ کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. یقیناً اگر فیکٹری ریٹ پہ اٹھائیں گے تو آپ کو بھی اچھا مارجن ملے گا، کیونکہ بزنس قاری صاحب بزنس مین جو ہوتے ہیں نا وہ مارجن دیکھتے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اگر آپ اس کو اچھا پروفٹ دیں گے تو آپ سے لے گا. انشاءاللہ اگر آپ اسے اچھا پروفٹ نہیں دیں گے مت سوچو نہیں لے گا. کیوں؟ کیونکہ کاروبار کے اندر رحم نام کی چیز نہیں ہوتی. بے شک. کاروبار پالیسی پہ چلتا ہے، کاروبار سسٹم پہ چلتا ہے، کاروبار جو کوالٹی پہ چلتا ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں گے فلاں فلاں تو پھر نہیں. کوئی تسبیح ہاتھ میں دیکھ لے گا آپ کی، کوئی داڑھی دیکھ کے لے لے گا، نہیں ایسا نہیں ہوتا. کاروبار چلتا ہے. اگر آپ کی پروڈکٹ میں جان ہے، پروڈکٹ اوکے ہے، ریٹ مناسب ہے تو کاروبار چلے گا. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کاروبار نہیں چلے گا. مجھے انشاءاللہ یہ امید ہے کہ آپ ایک نمبر مال بنائیں گے، ایک نمبر چیز دیں گے، ریٹ بھی مناسب رکھیں گے. یعنی کہ اپنے کسٹمر کو لیمو کی طرح نچوڑ کے نہیں پھینکنا کہ گائے کی طرح دودھ پینا ہے. ڈیلی دودھ دیتی ہے، آپ نے ڈیلی اس کی کیئر کرنی ہے، وہ ڈیلی آپ کو دودھ پلائے. تو اس طرح سے اپنے کسٹمرز کو پالنا ہے، انشاءاللہ مارجن کم رکھنا ہے، ریپیٹ کسٹمر بنانا ہے. قاری صاحب ماشاءاللہ پروڈکٹ بنانی بھی سیکھ لی، پیکنگ بھی سیکھ لی، کوسٹ کیلکولیشن بھی سیکھ لی، منافع کی تفصیل بھی سیکھ لی. ذرا مارکیٹنگ بھی کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو مزید فائدہ ہو بیچنے میں. کیوں؟ چیز بنانا مشکل ہے یا نہیں؟ نہیں. یہاں پہ آ کے بنانا مشکل نہیں ہے نہیں ہے. اصل کام کیا ہے؟ بیچنا. بیچنا ہے. آپ نے شرم کے کپڑے پہلے دن اتار دینے ہیں. شرم کے ایسے کپڑے ہیں جو لوہے کی موٹی موٹی چادروں کے ہوتے ہیں اور انسان کے جسم پہ نا پورے پہ ڈھکے ہوتے ہیں، وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے. ایسی چادر ہے تو وہ پہلے اتارنی ہے. اتر گئی. اب کیا کرنا ہے؟ بیچنے نکلنا ہے. کیونکہ اصل کاروباری کہتے کس کو ہے؟ بیچنے والے شخص کو. جو چیز بیچتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیچنے والا. اسے کاروباری شخص کہتے ہیں، بزنس مین کہتے ہیں. میں ادھر بیٹھ کے کیا بیچتا ہوں؟ مشینیں بیچتا ہوں. ملک ریاض نام سنے؟ کیا بیچتا ہے؟ زمینیں بیچتا ہے. بڑے سے بڑا شخص کی بات کر لیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ بیچتا ہے. لہٰذا پہلے بیچنا سیکھو. کلیئر ہوگی بات؟ بیچنا ہی اصل کاروبار ہے، خریدنا کاروبار نہیں ہوتا. ابھی آپ نے یہاں پہ ہمیں 30,000 روپے رقم دی ہے، وہ تو آپ نے ہمیں دے دی نا. جب آپ نے رقم ہمیں دی تو آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو فائدہ تب ہوگا جب آپ کے پاس رقم آئے گی. یعنی کہ پیسہ آنے کو کاروبار کہتے ہیں، کہ آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہو. اور وہ آئے گا کس چیز سے؟ خریدنے سے؟ بیچنے سے؟ بیچنے سے آئے گا. قاری صاحب کچھ ٹوٹ کے بتا رہا ہوں، نچوڑ باتیں ہیں یہ. ٹھیک ہے، ایک ایک جملے کے پیچھے پورے گھنٹے کی ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن میں نچوڑ بتاؤں گا. کبھی بھی شروع میں ہول سیلر کو، ڈسٹریبیوٹر کو مال نہیں دینا، پہلا. دوسرا، آپ نے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں نا اس کے ایک کاپی لے لینی ہے، 7 کلومیٹر کا دائرہ لگا لینا ہے. مشرق 7 کلومیٹر، مغرب 7 کلومیٹر، شمال 7 کلومیٹر، جنوب، شمال مشرق، شمال مغرب. اس طرح سے نا آپ نے 6 روٹ بنا لینے ہیں.
کسی بھی دکاندار سے یاری لگا کے اس کے پاس بیٹھنا ہے. پورا دن آتے ہیں سیل مین اس کے پاس، دکاندار کے پاس، اس سے گپ شپ کرنی ہے. یار کڑے کڑے علاقے سے سپلائی کر رہے ہیں، کس کس علاقے میں بیچ رہے ہو، کیا کیا روٹ ہیں آپ کے، کھاتے کیسے مینیج کر رہے ہو. سیل مین بہت چیزیں آپ کو سکھا دے گا. اصل آپ کی جو استاد ہے وہ مارکیٹ ہے، اصل جو لیبارٹری ہے وہ مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پہلے 7 کلومیٹر جانا ہے تو مشرق کی طرف ہی جانا ہے. یعنی کہ اس میں 1 گاؤں 2 گاؤں 3 گاؤں 4 گاؤں جتنے بھی گاؤں آ جائیں گے وہ آپ نے کور کرنے ہیں. اگلے دن اس سائڈ پہ نہیں جانا، دوسری سائڈ پہ جائیں گے اپوزٹ. پھر اگلے دن شمال جنوب، اس طرح سے نا 6 دن کور کرنے ہیں. 1 دن چھٹی کا رکھنا ہے، یا جمعے کا یا اتوار کا، فیملی ڈے رکھ لینا ہے. کبھی بھی ادھار پہ مال نہیں دینا، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے. اور اس کے بعد پہلی دفعہ میں کوئی مال آپ سے لے گا؟ بتائیں. جی انشاءاللہ لے گا. نہیں لے گا، بالکل نہیں لے گا. آپ جا رہے ہیں نا، وہ کیا کہے گا، بھائی اب تو آفا صاحب نے فیکٹری لگا لی ہے، میں ساری چیزیں چھوڑ دوں بس انہی کے پروڈکٹ چلاؤں. وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دکاندار پہلی دفعہ میں مال نہیں لیتا اور وہ نہیں لے گا. آپ نے بحث بھی کچھ نہیں کرنی، کوئی بات نہیں لیتا تو ٹھیک ہے بھائی، اگلی دکان پہ جائیں گے، پھر اگلی پہ جائیں گے. لیکن جس دکان پہ جائیں گے نا، اس کا نام، موبائل نمبر، نام موبائل نمبر ایڈریس، نام موبائل نمبر ایڈریس. یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک گاؤں میں جا رہے ہیں، آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ 88 WB. 88 WB. آپ نے لکھ لینا 88 WB. مجھے بتائیں کریانے کی دکانیں کتنی ہیں؟ تقریباً 20-25 دکانیں تو ہیں. آپ نے لفظ کیا بولا ہے؟ 20-25 تقریباً. جی بولے نا. جی جی. آپ کو ایگزیکٹ نہیں ہے. نہیں پتا، پہلے دن میں ہی پتا چل جائے گا نا. جی انشاءاللہ. آپ کے پاس ریٹرن میں ڈیٹا آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو پہلے اپنے گاؤں سے شروع کریں گے، پھر دوسرے گاؤں میں، پھر تیسرے گاؤں میں، پھر چوتھے گاؤں میں. اس طرح سے آہستہ آہستہ سرکل کو بڑھانا ہے. پہلے خود بیچنا ہے، 2 سے 3 مہینے کے بعد سیل مین رکھنا ہے. ٹھیک ہو. ابھی سیل مین نہیں رکھیں گے. خود بنائیں، گھر میں آپ بیوی بچے بنائیں، آپ بس سیل سنبھال لیں، ان کو پروڈکشن دے دیں. ٹھیک ہے، کیش پہ کام کرنا ہے. پہلی دفعہ میں نہیں لے گا، کوئی بات نہیں. دوسری دفعہ جاؤ گے، دوسری دفعہ جانا کب ہے؟ 1 ہفتے کے بعد جانا ہے. یہ نہیں کہ آج گئے تھے کل پھر چلے جائیں. نہیں، جانا کب ہے؟ 1 ہفتے کے بعد جانا. 1 ہفتے کے بعد جانا دوبارہ. اس کے بعد جب تیسری بار جائیں گے نا، اب دکاندار پتہ ہے کیا سوچتے ہیں، یار یہ بندہ جو ہے نا ریگولر آتا ہے، بار بار آ رہا ہے، مارکیٹ کا بندہ لگتا ہے، کمپنی کا بندہ لگتا ہے، میں اسے لوں مال. وہ لے گا، وہ ٹرائی کرے گا، وہ چیک کرے گا. آپ کا کام کیا ہے؟ چل پھر کے بیچنا. اور دکاندار کا کام بیٹھ کے بیچنا. بیٹھ کے بیچنا ہے. وہ بیٹھ کے بیچتا ہے اور آپ چل پھر کے بیچتے ہیں. دونوں کام ایک ہی کرتے ہیں، بیچتے ہیں. پوائنٹ آ رہا ہے سمجھ؟ جی سمجھ آ. تو باقی اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں بیچنے کے حوالے سے. بس آپ نے جو جتنی ڈیٹیل تھی آپ نے دی، اتنی کافی ہے ہمارے لیے. لیکن انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ایسے ہی کریں، کیونکہ آپ کا جو مشورہ تھا نا وہ ساری باتوں کا نچوڑ تھا، اور آپ نے نچوڑ نکال کر ہمیں دیا ہے. بڑی پوائنٹ کی باتیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. ادھار بیچیں گے؟ نہیں جی انشاءاللہ ابھی تو نہیں بیچیں گے. پکی گل ہے؟ پکی گل جی. لوگ لالچ دیتے ہیں، دیکھ لینا. سر جتنی بھی لالچ دین کوئی مسئلہ کوئی نہیں، لیکن گل یہ ہے جدو کم چل پوے پھر تو کدی پریشانی ہے. ہاں، لیکن جدو کام چل بھی پڑے پھر بھی ادھار نہیں کرنی. یہ نچوڑ بتا دیا، اس کے پیچھے پوری تھیوری ہے. ٹھیک. کوشش کرنا جو ڈبہ ہے نا، ڈبے کے اوپر اس خوبصورتی سے لولی پاپ اس طرح سے سجا کے لگا کے، ڈبہ بے شک گفٹ دے دینا، ایک خالی ڈبہ. یار پہلی باری ڈبہ گفٹ ہے. سامنے کاؤنٹر پہ یہ دیکھیں، جس طرح یہ ہے نا، یہ اس طرح کا سٹینڈ لے لو، 10 سٹینڈ لے لو نا. ایک سٹینڈ کتنے کا؟ 40 روپے کا. 400 کے سٹینڈ آ جائیں گے نا. ایسے سامنے دکاندار کے سامنے رکھ کے دکان پہ کاؤنٹر پہ آپ ہی کاٹ کے اس کے اندر یہ لولی پاپ لگائیں. کیا ہو جائے گا اس سے؟ بچہ دکان میں انٹر ہوگا، سامنے کاؤنٹر پہ پڑا ہے، اٹھایا، کھولی اور استعمال کریں گے اور آپ کی چیز سیل ہو جائے گی. اگر یہ پیچھے پیکٹ پڑا ہو تو بکے گا نہیں بکے. سامنے کاؤنٹر پہ رکھوانا ہے. ٹھیک ہے، کبھی بھی اپنی چیز کو دکان سے ختم
نہیں ہونے دینا. نہیں ہونے دینا. اپنی پروڈکٹ کو دکاندار کی، کسٹمر کی، گاہک کی پہنچ میں رکھوانی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر حال میں رپیٹ جانا ہے. سیل مین فلوپ ہو جاتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ دکاندار کی بات کو سیریس ہی نہیں لیتے. دکاندار کہتا ہے ایسے نہیں ایسے کرو، اس کو آپ سے محبت ہے، وہ لینا چاہتا ہے چیز آپ سے، لیکن بیچنے والا سیریس ہی نہیں لیتا اس کی بات کو، تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوتا ہے. کبھی نہیں. دکاندار کی بات توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، اس کے ساتھ ایک احساس کا رشتہ بنائیں کہ میں آپ کا ہمدردی ہوں، اور واقعی ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، بس یہ ایک تعلق بنائیں. اور مجھے امید ہے کہ کچھ 2 سے 3 مہینے کے بعد دوبارہ آئیں گے آپ، اور مجھے آ کے سکھائیں گے. عرفان بھائی ماشاءاللہ اتنے کھڑا سی، آج اتنے پہنچ گیا. یہ دن رات کے تجربات ہیں، لوگ آتے ہیں، لوگ آ کے سکھا کے جاتے ہیں، بتا کے جاتے ہیں. ہمیں کیا ہوتا ہے اس سے ہمیں نا اندر سکون ملتا ہے. اب ہم سوشل میڈیا کے بندے ہیں، اگر میری ویڈیو 5000 لوگ دیکھتے ہیں تو 5000 میں سے 5 لوگ ایسے بھی ہیں جو بیڈ کمنٹ کرتے ہیں، حالانکہ نہ اس نے کبھی دیکھا، نہ سوچا، نہ. اور ان میں سے 5000 میں سے کوئی ایک بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اب جو 200 یا 100 بندہ جو بیڈ کمنٹ کرتا ہے، جو فلاں فلاں کہتے ہیں نا، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. مجھے اندر سے خوشی ملتی ہے جب آپ جیسے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو لوگ کا کہنا کی ہے نہیں سمجھ جائے. بالکل. لوگوں کو کیا، اب دیکھو میں کیسے سوچتا ہوں. اب جس نے کمنٹ کیا پتہ نہیں چھوٹا بچہ ہوگا، 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال عمر ہوگی، اس کو کیا پتہ ان چیزوں کا، وہ تو ابھی بچہ ہے. تو بچے کی بات پہ غصہ تھوڑی کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک. یعنی کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ابھی، تو ہم اس کے کمنٹ کا ویسے اس کو غلط جواب دیں. کیوں بھائی؟ ہمارا جواب دینا ہی نہیں بنتا اس کو. وہ ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہے، یا وہ کبھی آیا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، کبھی سنا نہیں، تو وہ یا کچھ آج کل فراڈ وغیرہ معاملات دنیا میں چل رہے ہیں، اس کو تو نہیں پتہ نا ریئلٹی کیا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. آپ کو بھی فرق نہیں پڑتا. نہیں پڑنا چاہیے. پیسہ کماؤ، عزت کماؤ، اللہ آپ کو اتنا دے کہ آپ اپنے مدارس بھی چلائیں، لنگر خانے چلائیں، یتیم خانے چلائیں، اپنا ایک بہت بڑا سسٹم چلا لیں، امپائر کھڑی کر لیں. آخر میں لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ جو میں پوچھ نہیں پایا اور آپ کچھ بتانا چاہیں؟ میں صرف لوگوں کا یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمت کرو اور اپنا کاروبار شروع کرو. جب آپ اپنا کاروبار کرو گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں بھی برکت پائے گا. لیکن صاف نیت کے ساتھ اور اچھی سوچ کے ساتھ کاروبار کرو. یہ نہ سوچو کہ ہم 2 نمبری کریں، نہیں پھر کامیاب نہیں ہوں گے. 1 نمبری سے کام شروع کرو، اور دل اور نیت کو دونوں کو صاف کر کے اللہ رب العزت برکت بھی پائے گا، اور آپ کا کاروبار انشاءاللہ چمکے گا. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. آپ صاحب، جو آپ کی ایک بات مجھے بہت ہی اچھی لگی، آپ آتے ہی پہلا سوال کیا کیا؟ عرفان بھائی مجھے وہ کاروبار بتائیں جس میں نہ جھوٹ بولنا پڑے، جی. نہ کوئی ملاوٹ کرنی پڑے، اور وہ کام بتائیں کہ جو ایمانداری کے ساتھ میں کر سکوں. بالکل. اگر آپ جیسے صرف 1000 علماء بزنس شروع کر دیں، اور جو واقعی ایمانداری پہ شروع کر دیں، اور ممبر رسول پہ بٹھا کے بیٹھ کے ایمانداری کے ساتھ بزنس کرنے کے طریقے بتا دیں، کیا تقدیر نہیں بدلے گی؟ انشاءاللہ کیوں نہیں بدل جائے گی. اپنا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیریں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بے شک. ٹھیک ہے، ہمیں ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. باقی اللہ خیر کرے گا. اگر آپ بھی بزنس کرنا چاہیں، ٹریننگ لینا چاہیں، مشورہ لینا چاہیں، ہر روز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں بزنس کرتے ہیں، بالآخر کامیاب بھی ماشاءاللہ ہو جاتے ہیں. تو ڈرے مت، سٹیپ لیں. 30,000 50,000 2 لاکھ 1.5 لاکھ رقم تھوڑی ہوتی ہے. شروع کرو، اللہ برکت ڈالے گا انشاءاللہ. ہماری ٹیم، ہمارا ادارہ، ہماری سروسز آپ کے لیے حاضر ہے. صبح 9 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک آفس ٹائم میں کسی بھی ٹائم سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ بھی آ سکتے ہیں، اپنی فیکٹری کے مالک بن سکتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ زندہ باد.